إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے الہی تو ہی ایک مشکل کشا ہے الہی تو ہی ایک مشکل کشا ہے مشکل کشا ہے مصیبت سے کوئی بچاتا نہیں ہے کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے غنی ہے تو سب تیرے در کے گدا ہے در کے گدا ہے کوئی ایک پودا کوئی ایک پتا ہلاتا نہیں ہے کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے نبی یا ولی کوئی داتا نہیں ہے یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں یہ سر میں کسی در پہ کیسے جھکا دوں
کیسے جھکا دوں، کوئی اور در مجھ کو بھاتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ تو بارش کا مالک، ہواؤں پہ حاکم، تو بارش کا مالک، ہواؤں پہ حاکم، ہواؤں پہ حاکم، کوئی ایک قطرہ گراتا نہیں ہے، کوئی پار کشتی لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ تیرے حکم سے لہے لہاتی ہے دھرتی، تیرے حکم سے لہے لہاتی ہے دھرتی، لہے لہاتی ہے دھرتی، کوئی ایک پودا اگاتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ آخری شعر میں حاضر کرتا ہوں۔ بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، بجز تیرے روزی رساں کون اجمل، رساں کون اجمل، کسی کو تو بھوکا سلاتا نہیں ہے، کوئی پار بیڑا لگاتا نہیں ہے، سوا رب کے کوئی بھی داتا نہیں ہے۔ حضرات علماء کرام، نہایت ہی پرجوش انداز میں نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہمارے معزز و مکرم شیخ محترم اور یہاں کی مانی جانی شخصیت، جمعیت کے ذمہ دار دو رفیق بھائی اور شہر آکوٹ اور آس پاس، بلکہ میں کہوں برہان پور جیسی جگہ سے آئے ہوئے ہمارے بھائی، دوست اور ساتھی، بزرگان ملت اسلامیہ، پرجوش نوجوانوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، وقت کی مناسبت سے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ اتباع سنت۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے بھی موضوع کا انتخاب کیا۔ دراصل جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اور جس طرح سے مناسبت ہوتی ہے، تو موضوع جب مناسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اس کے اندر جان ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے اس زمین پر کہ جب جب دنیا فسق و فجور اور ظلم و زیادتی سے بھر جاتی تھی، شرک و کفر کی آندھیاں جب بڑی تیزی کے ساتھ چلنے لگتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو چن لیتا
اور اپنا نبی اور رسول بنا کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیتا تھا۔ اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ جل شانہ کا یہ کرم ہوا کہ 6 صدی عیسوی ہر طرف سناٹا تھا، ہر طرف ظلمتوں کے ڈیرے تھے، کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی تھیں، برائیوں کا سیلاب آ گیا تھا۔ 6 صدی میلادی فواحش و منکرات کی کثرت ہو گئی تھی، مجسمے پوجے جا رہے تھے، پتھروں کی پرستش ہو رہی تھی، کہیں شمس و قمر پوجے جا رہے تھے، کہیں شجر و حجر پوجے جا رہے تھے۔ ایسے میں دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور عبد المطلب کے خاندان میں اللہ جل شانہ ایک بچے کو پیدا فرماتا ہے۔ اماں آمنہ کی گود میں ایک ایسا بچہ اللہ دیتا ہے، اس کائنات کا سب سے حسین و جمیل بچہ اور اس کائنات کا سب سے شریف النفس بچہ۔ ابھی حمل ہی ٹھہرا ہے، آپ کی بلندی شان کا آغاز ہو چکا ہے۔ شیخ محترم کہہ رہے تھے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، دیکھو اللہ جب کسی کی شان بڑھانا چاہتا ہے اور کسی کو مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو کیسے مقام عطا کرتا ہے۔ حمل ٹھہر چکا ہے، بشارتوں کا آغاز ہو جاتا ہے، نبوت کی علامتیں اور اس کی نشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری روایتیں اس باب میں ضعیف ہیں، میں وہ روایت سناؤں گا جس کو محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر 1545 اور اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے، علامہ شعیب ارناؤت نے صحیح لغیر ہی قرار دیا ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کیف کان بدو امرک، آپ کی بلندی شان کا آغاز کہاں سے ہوا، ذرا اپنے بارے میں۔ بعض روایتوں میں اخبرنی عن نفسک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے سوال کیا، صحابہ نے بعد میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ دنیا میں کیسے تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو دنیا کی حالت کیا تھی۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں جب میری ماں کے پیٹ میں میرا حمل ٹھہرتا ہے، میری ماں خواب میں دیکھتی ہیں خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام۔ یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ کے اندر 1545 نمبر میں آپ کو ملے گی۔ جب میری ماں کے پیٹ میں میرا حمل ٹھہرتا ہے، میری ماں کو خواب آنے لگتے ہیں کہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ایک نور نکلتا ہے، شام کے محلات جس سے روشن ہو جاتے ہیں۔ جب میری ولادت ہوتی ہے، مجھے دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کے محلے میں بھیج دیا جاتا ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار اب بڑے ہو چکے ہیں، بکریاں چرانے کے لائق ہو چکے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لائق ہو چکے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور بعض روایتوں میں مسند احمد وغیرہ کی روایت میں آپ بکریاں چرانے کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، 2 لوگ آتے ہیں سفید کپڑا پہنے ہوئے، ان کے ساتھ سونے کی تشتری ہوتی ہے،
سونے کی ایک پلیٹ لے کر کے آتے ہیں جس کے اندر ایک روایت کے مطابق برف ہوتا ہے، دوسری روایت کے مطابق زمزم کا پانی ہوتا ہے۔ وہ دونوں فرشتے ہوتے ہیں، سفید کپڑوں میں ملبوس ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت انس جس کے راوی ہیں کہتے ہیں وہ حضرت جبریل تھے، نبی کو پکڑتے ہیں، لٹاتے ہیں، آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں اور آپ کے دل کو نکال کر کے سونے کی پلیٹ میں رکھتے ہیں، دل کے اندر سے کالا مادہ جمع ہوا نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہذا حظ الشیطان منکا، یہ شیطان کا حصہ تھا جو اب آپ کے دل سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اس برف سے یا زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو کلین کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، دھولا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرشتہ آپ کے دل کو واپس آپ کے سینے میں اس کی جگہ میں فٹ کر دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے سینے کی سلائی کر دی جاتی ہے۔ یہ پہلا آپریشن ہوتا ہے، یہ پہلا ربانی آپریشن تھا جو حضرت جبریل نے کیا۔ حضرت جبریل نے کائنات کے امام مدنی سردار کے سینے مبارک کا آپریشن کیا، اور اس کے بعد آپ کے سینے کو ویسے ہی سل کر کے ٹھیک کر دیا جاتا ہے۔ بچے جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں، دوڑے بھاگے آپ کی رضائی ماں جو دودھ پلا رہی تھی ان کو جا کے بتاتے ہیں ان محمدن قد قتلا، محمد کو تو کسی نے جان سے مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ماں گھبرا جاتی ہیں، دوڑی بھاگی آتی ہیں، دیکھتی ہیں کائنات کے امام مدنی سردار کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، اور آپ پورا ماجرا سناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ نے آپ کو چن لیا تھا، آخری نبی اور رسول بنا کے بھیجا تھا۔ اللہ کو تو معلوم تھا یہ بچہ آگے چل کر کے نبیوں کا سردار بننے والا ہے، یہ آگے چل کر کے یہ قوم و ملت کی رہنمائی کا کام کرے گا۔ اس بچے کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، اس لیے آپ کی تربیت کا اللہ نے انتظام کر دیا تھا۔ ابھی آپ نبی رسول نہیں بنائے گئے، اس کے باوجود بھی برائی کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی، کبھی زناکاری بدکاری کے قریب آپ نہیں گئے، کبھی شراب کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا، کسی برائی کی طرف آپ نے نہیں دیکھا۔ ایسے آپ کو لوگ صادق اور امین نہیں کہتے تھے، لوگ اپنی امانتیں لا کر کائنات کے امام کے پاس رکھا کرتے تھے، صادق و امین کا خطاب دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا۔ آپ کی تربیت دیکھو کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اب آپ 40 سال کے ہو گئے ہیں، نبوت اور رسالت کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ نبوت اور رسالت آپ کو مل جاتی ہے، مکے کی گلیوں میں گھوم کر کے آپ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ مارا گیا، پیٹا گیا، آپ کی پیٹھ پہ اونٹ کی اوجھڑی رکھی گئی، آپ کے گردن مبارک میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ اوقاز کے بازار میں کبھی گھوم رہے ہیں، کبھی ظلم مجاز کے بازار میں گھوم رہے ہیں۔ سنن دارمی کی ایک روایت پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، دین اسلام کے لیے، کلمہ طیبہ کے لیے، کلمہ توحید کے لیے میرے بھائیوں لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے، لوگوں کے دلوں سے شرک و کفر کی غلاظتوں کو صاف کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں ایمان کا چراغ جلانے کے لیے، لوگوں کو توحید سے روشناس کرانے کے لیے کائنات کا امام کس طریقے سے محنت کر رہا ہے، گالیاں کھا رہا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں گھوم رہے ہیں۔ سنن دارمی کی حدیث پڑھتا ہوں، طارق محاربی حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سوق ذی المجاز وعلیہ حلۃ حمراء یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پہچانتا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا سرخ جوڑا آپ پہنے ہوئے ہیں، لال جوڑا پہنے ہوئے ہیں، بازار میں منڈی میں گھوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں او لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَرَأَيْتُ رَجُلًا يَتْبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ وَقَدْ أَدْمَا كَعْبَيْهِ وَعُرْقُوبَيْهِ۔ ایک آدمی پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، جہاں آپ توحید کا پرچار کر رہے ہیں ایک آدمی پیچھے پیچھے پتھروں کی بارش کر رہا ہے، مار مار کے اس نے آپ کی ایڑیوں کو زخمی کر دیا، آپ کا ٹخنا زخمی ہو گیا، آپ کے ٹخنے سے خون بہ رہا ہے۔ میں پہچانتا نہیں تھا، نہ تبلیغ کرنے والے کو نہ مارنے والے کو۔ میں نے منڈی کے لوگوں سے پوچھا او لوگوں بتاؤ یہ جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں او لوگوں بتاؤ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا، کہتے ہیں ہذا غلام بنی عبد المطلب، یہ تو بنو عبد المطلب کے خاندان کا ایک لڑکا ہے، یوں ہی تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں میں نے کہا یہ کون ہے جو پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ کوئی باہر کا آدمی نہیں ہے، یہ آپ کا چچا ہے، یہ ابو لہب ہے، عبد العزیٰ ابو لہب ہے، یہ پتھر مار رہا ہے، آپ کی مخالفت کر رہا ہے۔ دوستو دنیا جس کو عبد المطلب کے خاندان کا ایک لڑکا سمجھتی تھی، دنیا جس کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی، دنیا جس کے مقام کو نہیں پہچان رہی تھی، انہیں کیا پتا ارے یہی تو ان کے دل کی دنیا بدلنے آیا ہے، یہی ان کو ان کے اللہ سے ملانے آیا ہے۔ میرے بھائیو سوچو، انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، موت کی دہلیز پہ دستک دے رہی تھی۔ اگر دنیا میں محمد عربی تشریف نہ لاتے تو میرے بھائیو سوچو انسانیت کب کا دم توڑ چکی ہوتی، انسانیت کی کہانی ختم ہو چکی ہوتی۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے، عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے۔ اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے۔ میرے بھائیوں کائنات کے امام مدنی سردار کو اللہ نے دنیا میں بھیج کر کے انسانیت کو زندگی عطا کر دی، انسانیت پہ احسان عظیم فرما دیا۔ اگر نبی دنیا میں تشریف نہ لاتے تو سوچو آج کیا حشر ہوتا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے ان مومنوں پر احسان کیا، مومنوں پر اللہ نے احسان کیا، انہی میں سے انہی کے اندر ایک رسول بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتہ، جو لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کو گناہوں سے صاف کرتے ہیں، لوگوں کے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی ضلالت میں تھے، گمراہی میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے صراط مستقیم پر لے آئے۔ تو دوستو
جب اللہ نے ہمیں امت محمد میں شامل کر لیا، ہاں اب مسلمان بنا دیا، سوچو اگر ہم کسی مشرک گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہمارا حشر کیا ہوتا؟ نہ جانے کن کن چیزوں کی ہم پرستش کر رہے ہوتے، کہاں کہاں سر جھکا رہے ہوتے۔ اور ایک اور اللہ نے احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں توحید پرست بنایا۔ سوچو اگر ہم بدعتی ہوتے تو کیا ہوتا؟ ابھی شیخ کہہ رہے تھے، ہاں کیا ہوتا؟ یا تو جھنڈا لے چل رہے ہوتے یا ڈنڈا لے چل رہے ہوتے، یا ڈھول تاشا بجا رہے ہوتے، تعزیہ داری کر رہے ہوتے، عید میلاد کے نام پہ محفلیں رچا رہے ہوتے، تیجا دسواں اور فاتحہ اور چہلم اور عرس لگا رہے ہوتے، قبروں پہ جا کر کے مجاور بن کے بیٹھ رہے ہوتے، قبروں پہ چادریں اور مرغے چڑھا رہے ہوتے، پھول بتاشے چڑھا رہے ہوتے۔ یہی کرتے نا۔ اللہ نے شکر کرو، شکر ادا کرو، اللہ نے مسلمان بنایا اور توحید پرست بنایا، اور محمد عربی کی امت میں ہمیں وہ نبی آیا سب سے بعد میں، مقام سب سے اونچا ملا، آیا سب سے بعد میں، نبیوں کے سرتاج بن گیا۔ آپ کی امت آئی سب سے بعد میں، جنت میں پہلے جائے گی۔ سب سے زیادہ جنتی امت محمد سے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اول من ينشق عنہ القبر، سب سے پہلے قبر میری پھٹے گی، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ جنت کا داروغہ پوچھے گا کون؟ میں کہوں گا انا محمد ابن عبداللہ۔ فرشتہ کہے گا مرحبا ہو، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے آپ سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے کھولا نہیں جائے گا۔ اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ارے ہم دنیا میں سب سے بعد میں آئے، آخرت میں سب سے پہلے ہوں گے۔ پچھلی امتوں پہ نبی کی امت گواہی دے گی، حمد کا جھنڈا اللہ آپ کے ہاتھ میں دے گا۔ سارے انبیاء، تمام اولین و آخرین، تمام اولین و آخرین آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے شفاعت کی اجازت آپ کو ملے گی، مقام محمود پہ آپ کو سرفراز کیا جائے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اتنی نعمتیں نچھاور کر دیں اور اللہ نے ہمیں سیلیکٹ کر لیا، کس کے لیے؟ کہ نبی کا امتی بنا دیا۔ تو نبی کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے ہمارے اوپر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم آپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کریں، یہاں تک کہ اپنے آل و اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کریں۔ آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام، جو حق اللہ نے آپ کو دیا ہے ہم وہ حق آپ کو دیں، آپ کا وہ ادب ملحوظ رکھیں، آپ کی ویسی تعظیم کریں جیسی تعظیم کا حق ہے، اور جس طرح ادب ہم کو ہمارے پروردگار نے سکھایا ہے، اللہ نے ادب سکھایا ہے۔ نبی کی محفل میں رہو تو آواز نہیں بلند کرنا ہے، نبی کے دروازے پہ جاؤ تو دروازہ زور زور سے نہیں بجانا ہے، زور زور سے آوازیں نہیں لگانی ہے۔ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو ناموں سے بلاتے ہو، ایسے اپنے نبی کو نہیں بلانا ہے۔ کس نے ادب سکھایا؟ عرش والے نے ادب سکھایا۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ شیخ نے کہا بھی، جتنا ہم ادب کرتے ہیں، ہم جو توقیر کرتے ہیں، ہم جو تعظیم کرتے ہیں، کوئی نہیں کرتا ہے۔
ڈھڈورا بہت سے پیٹتے ہیں مگر ہم ڈھڈورا پیٹنے والوں میں نہیں ہیں. ہم نبی، میں بتاؤں گا آپ کو دوستو کہ محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے، محبت کی علامت کیا ہوتی ہے. بارہا آپ سنتے ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا فریضہ ہے یہ؟ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ مستحب اور سنت بھی نہیں ہے، یہ فرض عین ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے، اور یہ کوئی سرسری مسئلہ بھی نہیں ہے. محبت کرو تو چلے گا، نہ بھی کرو تو چلے گا. آپ کی اطاعت و محبت کے بغیر بھی جنت مل جائے گی. نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. یہ کوئی سرسری مسئلہ نہیں، یہ دین و ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. حضرت عمر نبی کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں. آج بڑا اچھا موقع ہے، سوچتے ہیں لاؤ محبت کا اظہار کر دیا جائے. لاؤ میں بتا دیتا ہوں کہ میں اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں انت احب الی من کل شیء الا من نفسی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، صرف اپنی جان کو چھوڑ کر، میری جان کو چھوڑ کر. آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر نے کہا واللہ لانت الان احب الی من کل شیء حتی من نفسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اب ہمارے نزدیک دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو گئے، یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ. آپ نے فرمایا اللہ نے یا عمر اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا. بارہا یہ حدیث سنتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے ایک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک روایت میں من نفسہ، اس کی جان سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں تب تک آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، لیکن محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. محبت صرف زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، محبت صرف نعروں کا نام نہیں ہے. پیارے نبی سے محبت صرف ہلڑ بازیوں سے ثابت نہیں ہوگی، نبی سے محبت غلغپاڑوں اور شور ہنگاموں سے ثابت نہیں ہوگی، نبی سے محبت برقی قمقمے سجا لینے سے ثابت نہیں ہوگی، نبی کی محبت ہری جھنڈیاں لگا لینے سے ثابت نہیں ہوگی. نبی کی محبت جب نبی کا نام آئے تو صرف انگوٹھا چوم لینے سے ثابت نہیں ہوگی، محفل میلاد منا لینے سے یا جھوم جھوم کر کھڑے ہو کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دینے سے بھی صرف محبت ثابت نہیں ہوگی. اور سنو، پوسٹروں اور بینروں میں آئی لو محمد لکھانے سے بھی محبت ثابت نہیں ہوگی. اسٹیٹس پہ آئی لو محمد لگا لینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی. ہورڈنگ لگا دینے سے، بینر بازی سے، پوسٹر بازی سے، نعرے بازی سے آج یہ ایک برانڈ بن گیا ہے. نبی سے محبت کا اظہار ایک ٹرینڈ چل رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے، ایک سیلاب آیا ہوا ہے. واٹس ایپ کھولو، فیس بک کھولو، سوشل میڈیا پہ چلے جاؤ، جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. دوستو، نوجوانوں کو جذباتی کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کے جذبات کو برنگ
برانگیختہ کیا جا رہا ہے، انہیں جوش دلایا جا رہا ہے اور ان کو سڑکوں پہ اتارا جا رہا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، جوش کے دھارے میں نوجوان بہ جائے گا، جذبات کی رو میں نوجوان بہ جائے گا، مگر نبی کی جو حقیقی محبت ہے، نبی کی اطاعت ہے، نبی کی فرما برداری ہے، نبی کی پیروی ہے، وہ پیچھے چلی جائے گی، وہ دب جائے گی۔ سب سے زیادہ نعرہ لگانے والے، منہ میں پان اور گٹکے ٹھوسے ہوئے آئی لو محمد یا نعرے رسالت لگا لینے والے، سب سے زیادہ کون؟ جو منہ میں گٹکے ٹھوسے ہوئے ہیں اور نعرے رسالت میں سب سے آگے، نعرہ لگانے میں، جھنڈا اٹھانے میں سب سے آگے کون؟ جھنڈا اٹھانے میں آپ جائزہ لے لو، قسم اللہ کی، شریفوں کو اگلی فہرست میں نہیں پاؤ گے، علماء کو بھی اگلی فہرست میں، اگلی صف میں نہیں پاؤ گے۔ کس کو پاؤ گے؟ کانوں میں بالیاں پہننے والوں کو پاؤ گے، کڑے دھاگے اور چھلے پہننے والوں کو پاؤ گے، گجنی کٹ بال کٹانے والوں کو پاؤ گے، پینٹ اور زین پینٹ ٹخنوں سے پھاڑنے والوں کو اگلی صفوں میں پاؤ گے۔ ارے ایک ہی دن تو ہے، کر لو ثابت، گلا پھاڑ لو، پورے سال پھر تو آرام ہی آرام ہے۔ اس کے بعد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ ابھی میں نے ایک پروٹیسٹ ہمارے ممبرا کا دیکھا، وہاں پہ ایک خاتون ہے، وہ لیڈر ہیں ہمارے علاقے کی، ہاں حجاب بھی نہیں ہے، بے حجاب آ کر میں محمد کے لیے جان قربان کر دوں گی، سڑک پہ آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان قربان، فل میک اپ میں ہے اور حجاب کا نام و نشان نہیں ہے، اور تو اور نیتا جی کلین شیو ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ سب اوٹ کا چکر ہے، اوٹروں کو لبھانے کے لیے، رجھانے کے لیے۔ آپ کو صرف پیارے نبی کا نام ملا تھا، آپ کو صرف نبی کا نام ملا تھا، کوئی اور دھندا نہیں ملا تھا آپ کو کہ آپ سڑک پہ اتر کے اپنی تعداد دکھا کر کے اوٹروں کو دکھا کر ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم سے زیادہ، جبکہ عشق کا لفظ ہی اللہ رسول کے لیے جائز نہیں ہے، عشق کا لفظ جائز نہیں ہے۔ کوئی اپنی ماں سے نہیں کہتا کہ ہم تم سے عشق کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی کے لیے کیسے گوارا کر لیتے ہو کہ ہم کو نبی سے عشق ہے؟ باپ سے کوئی نہیں کہتا ابا ہم کو تم سے عشق ہے، آپ نبی کے لیے گوارا کر لیتے ہو۔ ہاں پاکیزہ لفظ جو ہے محبت ہے، لیکن دوستو محبت کا صرف دم بھر لینا فرضی ایک دن کے لیے، محبت کے لیے ایک دن کی محبت یہ فرضی ہے، مگر مچ کے آنسو بہا لینا اور شور ہنگامے مچا لینا، ڈی جے بجا لینا اور اسی طریقے سے موسیقی بجانا، دوستو نبی کے کانوں میں تا حیات کبھی گانے کی آواز نہیں گئی۔ محبت کے نام پر پیارے نبی کی ولادت کی خوشی کا نام دے کر کے آج ڈی جے بج رہے ہیں، اور آج مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے۔ قسم اللہ کی، 12 ربیع الاول کو میں گلبرگے میں تھا، جمعہ بھی تھا، شام کا پروگرام، میں بھیڑ کے اندر پھنس گیا، بڑی مشکل سے نوجوانوں نے نکالا مجھے۔ سڑک پہ جو منظر میں نے دیکھا، مرد عورت، لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہیں، بالکل دل پھینکنے کی جگہ نہیں ہے، ایک دوسرے پہ گرے چلے جا رہے ہیں، سٹے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا نوجوانوں کے چہرے پہ مسکان ہے، آج اصلی عید ان کی تھی۔ عید بولے تو خوشی، ویسے تو ایک بات سمجھ لیجئے، ایک بات سمجھ لیجئے، جو اصلی عید ہوگی نا آگے پیچھے نہیں ہوتی، آگے پیچھے پتا چلا کچھ لوگ سنیچر کو منا رہے ہیں، کچھ لوگ سنڈے کو منا رہے ہیں، شاید آپ لوگوں نے بھی سنڈے کو دیکھا ہوگا۔ جو اصلی عید ہے وہ اپنی جگہ سے زمیں ٹلس زماں ٹلس، مگر ہماری عید نمی ٹلس، وہ نہیں ٹلے گی۔ چاند ہو گیا تو ہماری عید ہو کر رہے گی۔ دوستو کون سمجھانے جائے؟ آئیے میں آپ کو سلجھے ہوئی انداز میں، دلائل کی روشنی میں علامت بتا دیتا ہوں۔ محبت کی علامت، محبت قربانی چاہتی ہے، محبت صرف لفظی دعووں کا نام نہیں ہے، محبت صرف فرضی نعروں کا نام نہیں ہے، محبت صرف دعوے کا نام نہیں ہے، قربانی چاہتی ہے۔ محبت کون ہے؟
جو نبی سے محبت کا دم بھرتا ہے مگر ہما وقت وہ تیار رہے، ضرورت پڑے گی تو جان کی بھی قربانی دیں گے، ضرورت پڑی تو مال کی بھی قربانی دیں گے، ضرورت پڑی تو آلو اولاد کی بھی قربانی دیں گے۔ ایک بہت پیاری روایت آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے، صحیح مسلم شریف کی۔ آپ دیکھو محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ محبت کی علامت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں۔ حدیث کہاں کی ہے؟ صحیح مسلم شریف کی ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من اشد امتی حبا لی ناس یکونون بعدی، میری امت میں جو لوگ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں انہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے یکونون بعدی، میرے زمانے میں پیدا نہیں ہوں گے، میرا زمانہ گزر جانے کے بعد وہ دنیا میں آئیں گے۔ تمنا دیکھیے، آرزو دیکھیے، کس قدر نیک آرزو، کس قدر بلند و باغ، کس طرح بلند ہے ان کا جوش۔ اللہ کے رسول فرماتے یود احدہم، ان میں سے ایک آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اگر وہ کاش کی مجھے دیکھ لیتا، کاش کی میری ایک جھلک اس کو مل جاتی، کاش کی میرے چہرے کا دیدار اسے نصیب ہو جاتا، اور اس کے نتیجے میں اگر اس سے کہا جائے میری جان بھی چلی جائے، آل و اولاد کی قربانی دینی پڑے، مال کی قربانی دینی پڑے تو وہ تیار ہو جائے، مال بھی لے لو اولاد بھی لے لو، مجھے نبی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا دو۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسی قربانیاں صحابہ نے پیش کی ہیں۔ صحابہ نبی سے محبت کے سب سے زیادہ دعوے دار، صحابہ سے زیادہ کوئی دعوے دار ہو سکتا نہیں، لیکن صحابہ نے صرف زبان سے دعویٰ نہیں کیا، عمل کر کے دکھایا۔ جب مرکز اسلام کو، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت کی، مال کی اگر اسلام کی خاطر ضرورت پڑی تو مال کا دہانہ کھول دیا، جان کا نذرانہ اگر پیش کرنے کی ضرورت پڑی تو خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا۔ صرف مردوں نے نہیں، عورتوں نے بھی بہایا ہے۔ میں چند مثالیں، ہماری بہنیں بھی ہیں، خواتین بھی شاید ہیں، میری بات سن رہی ہیں۔ اللہ اللہ، خواتین کا کیا کردار ہوتا ہے، اور خواتین بھی کم کسی سے نہیں ہیں پیارے نبی پہ جان لٹانے میں جو ان کا کردار رہا ہے۔ دولت کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، جان کی بھی قربانی ہو۔ دوستو، غزوہ احد میں وہ بنو دینار کی عورت جس کا شوہر بھی شہید ہو چکا ہے، باپ بھی شہید ہو چکا ہے، بھائی بھی بیٹا شہید ہو چکا ہے، بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے، ایک موقع ایسا آتا ہے، مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، ایک موقع احد میں ایسے آتا ہے، جیتی ہوئی لڑائی تقریباً ہار میں بدل جاتی ہے، مسلمانوں کی صفوں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، مسلمانوں کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، اپنے نبی کو چھوڑ کر بھی مسلمان بھاگنے لگتے ہیں۔ دوستو، اسی بھگدڑ میں بڑا جانی نقصان ہو جاتا ہے۔ خبر منافقوں نے اڑائی کہ محمد شہید کر دیے گئے، مسلمانوں کے حوصلے اور بھی پست ہو گئے۔ خبر جب مدینے میں پہنچتی ہے، رونے والی عورتوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں، ارے میرے نبی کو کیا ہو گیا؟ بنو دینار کی وہ عورت صفوں کو چیرتی ہوئی میدان جنگ کی طرف دیوانہ وار بھاگتی ہے، اور بھاگتے ہوئے جب آ رہی تھی، لوگوں نے راستے میں بشارت دی، تمہارے باپ کام آ گئے۔ کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے، ہنی اللہ الشہادہ، میرے باپ کے لیے شہادت مبارک ہو۔ ارے یہ بتاؤ میرا نبی کیسا ہے، میرے نبی سلامت ہیں کہ نہیں؟ کہا گیا نبی سلامت ہیں، اور آگے بڑھتی ہیں، کہا جاتا ہے تمہارا بیٹا بھی کام آ گیا۔ کہنے لگی ہنی اللہ الشہادہ، شہادت اس کو مبارک ہو۔ ارے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ، کہا نبی سلامت ہیں، اور آگے بڑھتی ہیں، کہا جاتا تمہارے بھائی کام آ گئے۔ کہنے لگی ہنی اللہ الشہادہ، ان کو بھی شہادت مبارک ہو، اور آگے بڑھتی ہیں، کہا جاتا ہے شوہر تمہارے
काम आ गए। कहा हनीअन लहु शहादा। और बाज रिवायतों में जब शौहर का नाम आता है तो थोड़ा सा मलाल आ जाता है, रोने लगती हैं, हाय हाय, इसलिए कि शौहर का जो मकाम, आपने फरमाया इन्न ज़ौजल मरअति लबिमुक़ाम। अरे शौहर का जो मकाम होता है, बाप की वफात पे बीवी नहीं रोई, बेटे की वफात पे भी बीवी नहीं रोई, और भाई की वफात पे नहीं, लेकिन शौहर की वफात पे थोड़ा मलाल आ गया। बाज मुअर्रिखीन ने ये वाक़या बयान किया है और बाज लोगों ने ये बयान नहीं किया है, सिर्फ इतना कि उन्होंने कहा मेरे नबी का चेहरा दिखा दो। जैसे लोग इशारा करते हैं ये रहे नबी, तुम्हारे नबी सलामत हैं। कायनात के इमाम मदनी सरदार के कुर्ते का पल्लो पकड़ के थाम लेती हैं और कहती हैं कुल्लु मुसीबतिन बादका जललुन या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल, जब आप सलामत हैं तो सारी मुसीबतें हेज हैं, सारी मुसीबतें कमतर हैं, किसी मुसीबत की कोई परवाह नहीं। ये है कुर्बानी। उम्मे अमारा उहुद में लड़ रही हैं, सहाबा, बड़े बड़े सहाबा के पैर उखड़ चुके हैं। उम्मे अमारा का नाम नसीबा बिनते काब अल माज़निया अल खज़रजिया अल अंसारिया। एक वक्त आता है, मैंने कहा सहाबा भाग गए थे, चंद एक अंसारी सहाबा आपका डिफेंस कर रहे थे। अल्लाह के रसूल देखते हैं दाएं तरफ उम्मे अमारा लड़ रही हैं, बाएं तरफ देखते हैं उम्मे अमारा लड़ रही हैं, सामने देखते उम्मे अमारा लड़ रही हैं, पीछे देखते उम्मे अमारा लड़ रही हैं। आप फरमाते हैं मन युतीक़ु मा तुतीक़ीन, उम्मे अमारा, जो सलाहियत तुम्हारे अंदर है, जो ताकत है, जो बर्दाश्त का मादा है, किसी में नहीं है, किसी और खातून में नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहादुरी, मोहब्बत का ये अंदाज देखते हैं कि एक औरत अपने नबी से कितनी मोहब्बत कर रही है, एक औरत किस तरह अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए बेकरार है। इब्ने कमा, जिसने प्यारे नबी को के दंदाने मुबारक शहीद किए थे, आपके दांत टूट गए थे, आपके चेहरे मुबारक में खून की कड़ियां पेवस्त हो गई थी, आपका चेहरा खून आलूद हो गया था, आप गड्ढे में गिर गए थे। इब्ने कमा, जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेजा मारा था, उम्मे अमारा उसको दौड़ा लेती हैं, इस कदर 2 बार करती है उसके कंधे पे, लेकिन बदबख्त ने 2 जिरहें पहनी हुई थी, असर नहीं होता। अल्लाह के रसूल ये बहादुरी देखते हैं, ये मोहब्बत देखते हैं, कहते उम्मे अमारा कुछ मांगना है तो मांग लो, कोई सवाल करना है तो सवाल कर लो। उस खातून का जज्बा देखिए, कहती है अल्लाह के रसूल दुनिया नहीं चाहिए, इन्नी उरीदु मुराफक़तका फिल जन्ना। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ जन्नत में रहना चाहते। शौहर भी उनके लड़ रहे हैं, बेटा भी लड़ रहा है। अल्लाह के रसूल हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहुम रफ़क़ाई फिल जन्ना, अल्लाहुम्मा जअलहुम रफ़क़ाई फिल जन्ना। ऐ अल्लाह जन्नत में इन्हें मेरा रफीक बना देना। क्या बना देना? मेरा साथी बना देना। हजरते तलहा बिन उबैदुल्लाह, 12 सहाबा डिफेंस कर रहे हैं। एक मौके पर एक सहाबी शहीद होते जा रहे हैं। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह बढ़ के आगे आ रहे हैं लड़ने के लिए। अल्लाह के रसूल पीठ के पीछे कर दे रहे हैं, पीठ के पीछे कर दे रहे हैं। अबू तलहा रुके रहो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। 11 अंसारी सहाबा नबी के सामने जामे शहादत आपका बचाव करते हुए, ये है मोहब्बत का इजहार। आपके लिए जान का नजराना, खून का दरिया बहा दिया सहाबा ने। बताइए 11 सहाबा पैदर पे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह बचते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आगे बढ़ाते हैं, चलो अबू तलहा तुम अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह लड़ना शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, एक उंगली कट जाती है, कटी हुई उंगली को लेकर के कहते हैं हस से। जैसे हम लोग जब कहीं कट जाता है, दर्द होता है तो सी करते हैं, अरबी में हस से बोलते हैं। उन्होंने जब उंगली उठा के वहां पे लगाया, हस से बोला, खून का फव्वारा निकला। कायनात के इमाम ने कहा लौ कुल्ता बिस्मिल्लाह, ओ तलहा तुम हस से न बोलकर अगर बिस्मिल्लाह बोल लेते, जब तुम्हारी उंगली कटी थी अगर बिस्मिल्लाह बोल लेते, लरफात कल मलाइका, तो तुम्हें फरिश्ते आसमान में उठा ले जाते। इतना ऊंचा मकाम है तुम्हारा। अल्लाह अकबर। और इन्हीं के
के बारे में नबी ने कहा था, मन सर्रहु अन यंजुरा इला शहीदिन यमशी अला वजहिल अर्द फलयंजुर इला तलहा बिन उबैदुल्लाह। कोई अगर जमीन पर किसी शहीद को, जिंदा शहीद को चलता हुआ देखना चाहता तो तलहा को देख ले, जिंदा भी है शहीद भी। बशारत नबी ने दी। हजरते अबू तलहा, ये तलहा बिन उबैदुल्लाह है, दूसरे सहाबी अबू तलहा अंसारी। अल्लाहु अकबर, बड़े तीरंदाज थे, निशाना खता नहीं करता था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिफेंस कर रहे हैं। जब तीरों से भरा हुआ थैला कोई लेके गुजरता था, अल्लाह के रसूल कहते थे उन्सुर हाले अबी तलहा, तुम मत तीर चलाओ, ये तीरें अबू तलहा के सामने बिखेर दो, ये चुन चुन के दुश्मनों को मारेंगे। हजरत अबू तलहा अंसारी चुन चुन के दुश्मनों को मार रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एड़ी उठा करके, बुलंद हो करके दुश्मनों को देखना चाहते हैं, दुश्मन किस पोजीशन में है। मोहब्बत का अंदाज देखिए, कुर्बानी का जज्बा देखिए। सिर्फ उछल कूद नहीं है सहाबा के अंदर, सिर्फ उछल कूद नहीं है, सिर्फ नारेबाजी नहीं है। अभी अगर जान की कुर्बानी मांगी जाए एक भी नजर नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, हजरत अबू तलहा कहते हैं ला तुशरिफ, बुखारी की रिवायत पढ़ रहा हूं, ला तुशरिफ बे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप पैर को ऊंचा मत उठाइए। युसीबुका सहमुम मिन सिहामिल कौम, दुश्मन का कोई तीर आएगा आपके कलेजे पे लग जाएगा, आपके सीने पे लग जाएगा, ये मुझे गवारा नहीं है। नहरी दूना नहरी, मेरा सीना आपके सीने की हिफाजत के लिए काफी है। मेरा सीना, जो तीर आएगा पहले मेरे सीने को छलनी करेगा, आपकी बारी बाद में आएगी, आप पैर मत उठाइए। ये है मोहब्बत। और सहाबा दोस्तों जबानी जमा खर्च नहीं करते थे, वो सिर्फ गुफ्तार के गाजी नहीं थे, किरदार के गाजी थे। मोहब्बत करते थे तो हक अदा करते थे। थोड़ी देर अगर कायनात के इमाम का चेहरा नहीं देखते थे बेताब हो जाते थे सहाबा। हजरत सौबान मौला रसूलुल्लाह गुलाम होकर आए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीद कर आजाद कर दिया। कहा जाओ, कहने लगे अब कहां जाऊं, अब कहां जाऊं, मोहम्मद की गुलामी पर हजारों आजादियां कुर्बान है, अब तो आपने अपना बना लिया, अब जाना कहीं नहीं है। खादिम और रसूलुल्लाह, नबी की खिदमत में लग जाते हैं। कायनात के इमाम की जब याद आती है, थोड़ी देर भी हजरत सौबान अगर नबी का चेहरा नहीं देखते थे बेकरार हो जाते थे, दौड़े भागे आते थे, आपके चेहरे का दीदार कर लेते थे। एक बार नबी की खिदमत में आते हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ, बदन कमजोर सा। आपने पूछा माली अरा का महजूनन वक़द तग़य्यरा लौनुका, ओ सौबान क्या वजह है तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, तुम्हारे चेहरे की रंगत बदली हुई है, तुम्हारा बदन कमजोर है। खाने को नहीं मिला होगा, है ना? यही आप सोचते होंगे घर में फाका होगा, ऐसा कुछ नहीं था। जवाब सुनिए, मोहब्बत सुनिए। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गम मुझे अंदर से खाए जा रहा है, मेरे जिस्म को भुलाए जा रहा है। जब मैं बाल बच्चों में होता हूँ आपकी याद आती है, दौड़ के आता हूँ, आपके चेहरे का दीदार कर लेता हूँ, दिल को करार आ जाता है। मैं सोचता हूँ जिंदगी हमेशा नहीं रहेगी, कल को मौत आनी है, जब हम दुनिया से चले जाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी नहीं होंगे, आपको अल्लाह नबियों के साथ उठाएगा, सबसे ऊंचा मकाम अता करेगा। मेरी तो गारंटी भी नहीं है मैं जन्नत में जाऊंगा, जबकि सहाबा के पास कार्ड था, गारंटी थी। क्या थी? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। उसके बावजूद भी सहाबा का डर देखिए। और यहाँ कोई कार्ड नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, फिर भी कहते हैं जन्नत में हम ही जाएंगे। शेर पढ़ते हैं, तुझको क्या जन्नत से मतलब, चल वहां भी दूर हो, तुझको क्या जन्नत से मतलब, चल वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, इनके बाप की जन्नत है।
کس نے تمہیں جنت کی ضمانت دی؟ کس نے گارنٹی؟ کوئی کارڈ ہو تو بتاؤ۔ جن کو رضی اللہ عنہم کا کارڈ ملا تھا وہ تو کبھی فخر نہیں جتلائے کہ ہم جنت ہی میں جائیں گے، وہ تو اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم پتہ نہیں جنت میں جاتے ہیں بھی کہ نہیں، اور اگر جنت میں چلے بھی گئے تو آپ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، آپ بہت اونچے مقام پہ ہوں گے، میری پہنچ وہاں تک نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا، زبانی جمع خرچ نہیں کرے گا، اچھل کود نہیں مچائے گا، صرف اسٹیٹس لگا کے محبت ثابت نہیں کرے گا، صرف بینر پوسٹر سے محبت ثابت نہیں کرے گا، صرف جلسے جلوس سے محبت نہیں، صرف عید میلاد کی محفل سے نہیں، صرف جھوم کر نعتیں پڑھنے سے محبت ثابت نہیں کرے گا۔ جب اللہ رسول کی جو اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے جن کا اللہ پہ انعام ہوا، جیسے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا، کتنے بہترین ہیں یہ ساتھی۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک بندے نے نبی سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے جیسا عمل نہیں کر پاتا ہے، ان کے جیسا، ان کے مقام کو نہیں، تو کیا اس کا حکم ہوگا؟ آپ نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے، حقیقی محبت جس سے ہوگی اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، پان میں گٹکا ٹھوسے ہیں اور کہتے ہیں آئی لو محمد، اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو یہ کیا ہو؟ یہ کیا محبت مان لی جائے گی؟ میرے بھائیو نہیں ہوتا۔ دلیل چاہتی ہے، میں نے کہا قربانی۔ اچھا ابھی جو واقعہ میں نے پڑھا، آپ کہو گے صحابی رسول کو بڑا دعویٰ تھا، بڑی بے قراری تھی، آپ کو نہیں دیکھتے تو بے قرار ہو جاتے، کوئی ذرا عملی نمونہ بھی بتا دیجیے۔ عمل کے یہ لوگ غازی تھے، عمل کے غازی تھے، صرف زبان سے دعویٰ نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں پڑھتا ہوں، سنیے گا سنیے گا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو گارنٹی لے جب تک زندہ رہے گا کسی سے کچھ نہیں مانگے گا، کسی انسان سے کچھ نہیں مانگے گا؟ ہاں، حضرت ثوبان آگے آگے، یہی وہ ثوبان ہیں رضی اللہ عنہ، جو محبت کا دعویٰ جنہوں نے کیا، جو نبی کے بغیر زندہ نہیں رہ پاتے تھے، بے قرار ہو جاتے تھے۔ یہ ہے اطاعت اور فرما برداری، صرف دعویٰ نہیں، چوچلے گیری نہیں صرف ہے۔ حضرت ثوبان آگے، گارنٹی لینا آسان ہے؟ پتہ نہیں آپ کی عمر کتنی لمبی ہو، آپ پتہ نہیں کس کی ضرورت آ جائے، کسی انسان کا احسان نہیں لینا ہے۔ پوری زندگی اگر کوئی یہ گارنٹی لے لے کسی انسان سے کچھ نہیں مانگے گا، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ کہتے ہیں انا اضمن یا رسول اللہ، میں گارنٹی لیتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی انسان سے فرد بشر سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ اور نبی سے جو ایگریمنٹ کیا تھا، نبی سے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھایا حضرت ثوبان نے، جب تک زندہ رہے، آخری سانس تک اس پر قائم رہے، کسی انسان سے کچھ نہیں مانگا، کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ تھے صحابہ دوستو۔ تو میرے بھائیوں، محبت کی علامت اطاعت، فرما برداری، سب سے بڑی علامت۔ اس کے بغیر محبت ادھوری، اس کے بغیر محبت سچی نہیں۔ کوئی بھی ہو، محبت کے دعوے میں انسان سچا نہیں ہو سکتا جب تک نبی کی سنتوں پہ جان دینے کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، اور جب تک نبی کی سنتوں کو ہم تلاش نہ کرنے لگے۔ صرف مسجد میں نہیں، صرف مسجد میں نہیں، مسجد میں آئے تو پینٹ اور پاجامہ فولڈ کر لیے،
کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ ٹخنا کھلا ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو لوگ سوچتے ہیں یہ سنت صرف مسجد میں، بازار میں نہیں، گھر میں نہیں، ہمیشہ ہی اونچا ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ آج محبت کا سب سے زیادہ ڈھڈورا پیٹتے ہیں، ان کا ٹریڈ مارک بن گیا ہے پاجامہ، وہ نیچے ہی لٹکے گا۔ کیوں؟ انہیں نبی کی سنتوں کا خون ہی بہانا ہے تو بہائیں گے، نبی کی سنت کا خون کرنا ہے تو کریں گے۔ اور اسی لیے جن کا پاجامہ ٹخنے سے اونچا ہوتا ہے تانے دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سے نمبر والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ پاجامہ اونچا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ ہاں کس کی سنت ہے میرے بھائی؟ ہماری ہے، ہمارے عالم صاحب کی ہے، امام صاحب کی ہے، کائنات کے امام مدنی سردار کی۔ آپ نے فرمایا قبر اونچی نہ بناؤ، قبر اونچی نہیں ہونی چاہیے ایک بالش سے زیادہ، قبروں کو پختہ نہ بناؤ، قبروں پہ بیٹھو نہیں، قبروں پہ تختیاں مت لگاؤ، قبروں پہ چراغاں مت کرو، قبروں پہ کتبے مت لگاؤ، سارا خون بہایا جاتا ہے، اور نبی کی درجنوں حدیثوں کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ آج چلے جاؤ قبرستان میں، زیادہ تر قبریں آپ کو پختہ نظر آئیں گی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ وان یکتب علیہ، قبروں کی چونا کاری نہیں کی جائے گی، قبر پہ عمارت نہیں بنائی جائے گی، قبر پہ قبے مزار کھڑے نہیں کیے جائیں گے، قبر پہ کتبہ نہیں لگایا جائے گا، قبروں پہ نیم پلیٹ نہیں لگے گا۔ نیم پلیٹ لوگ لگاتے ہیں، فلانے صاحب کا انتقال ہوا فلاں سن میں، اور دیکھ لو آج جا کے قبروں میں، اب جب روکو تو کہتے ہیں ان کو صرف قبر ہی نظر آتی، قبر کے علاوہ تو کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی نے، حضرت علی نے ابو حیاج اسدی کو بھیجا تھا، کہا تھا جاؤ کسی قبر اونچی اگر دیکھنا تو برابر کر دینا، اور کوئی مجسمہ دیکھنا تو توڑ دینا، اس لیے کہ جس مشن پہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں اسی مشن پہ مجھے میرے نبی نے بھیجا تھا۔ قبر اونچی دکھے گی، حضرت علی کو بھیجا تھا، وہی علی جن کو آج بلا ٹلی، وہی علی جن کو آج لوگ مشکل کشا مانتے ہیں۔ علی کی یہ سنت بھی ذرا مان لو ایک بار، علی کو نبی نے بھیجا تھا، جاؤ قبر اونچی دکھے گی تو توڑ کے برابر کر دینا، بس زیادہ سے زیادہ ایک بار، اور کوئی مجسمہ دکھے گا تو ایک دم مٹا دینا اس کا نام و نشان۔ یہ سنت نظر نہیں آتی ہے۔ دوستو، جو رسول کی اطاعت کرے گا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ کیوں؟ رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے تھے اللہ آپ کو بتاتا تھا، جو بولتے تھے وہی ہوتی تھی۔ اس لیے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم دعویٰ کرتے ہو نا اللہ سے محبت ہے، تو دعوے کی دلیل لانی پڑے گی، ہر دعوے کی دلیل۔ اچھا دیکھو، ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، اور ایک چیز یہ ہے ہم سے کوئی محبت کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں یہ آیت فیصلہ کر رہی ہے جو بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر نبی کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لو، محبت کے دعوے پہ جھوٹا ہے جب تک نبی کے راستے پہ نہیں آئے گا، نبی کی سنت پہ نہیں آئے گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں آئے گا، نبی کے نقش قدم کو فالو نہیں کرے گا، نبی کی سنتوں کو تلاش نہیں کرے گا، تب تک جھوٹا ہوگا۔ تو سنو، ایک دعویٰ یہ ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات کیا ہے؟ اللہ ہم سے محبت کرے۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں، سنو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دلیل لاؤ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی اعلان کر دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو ایک کام کرنا، میرے نبی کی فرما برداری کرنا، میرے نبی کے نقش قدم کو فالو کرنا، انہی کے پیچھے پیچھے چلنا۔
تمہارا مقصد اس سے بڑا حاصل ہو جائے گا۔ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو، سنو میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، یحببکم اللہ، اور سنو بشارت، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی مٹا دے گا، انعامات کی بارش کر دے گا اللہ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے نکل گئے، انعام کی بارش کر دے گا اللہ۔ لیکن ایک کام کرنا، میرے نبی سے پہلے صحیح محبت کا ڈھنگ سیکھ لینا اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، تب میری محبت ملے گی اور تب میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور اگر روگردانی کرو گے ادھر ادھر دایاں بایاں، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جب اللہ رسول کا کلمہ پڑھ لیا، صحیح معنوں میں نبی پہ ایمان، دوستو ایمان یہ دل کے جذبے کا نام ہے، سرسری ایمان نہیں، رسالت پہ دل سے ایمان لاؤ، پھر دیکھو ہمارا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، ہماری مجلس بھی، ہماری صبح بھی، ہماری شام بھی ایمانی ہوگی، ہماری صبح بھی ایمانی ہوگی، شام بھی، ہمارا دن بھی ایمانی، رات بھی ایمانی۔ صحیح معنوں میں محبت پہ ایمان تو لا کے دیکھو، دل کی گہرائی سے ایمان لاؤ، تب تمہیں ایمان کی لذت ملے گی۔ کیا نبی فرماتے ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پہ صحیح معنوں میں راضی ہو گیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، نبی پر جو صحیح معنوں میں نبی رسول مان لیا، ایمان کی لذت یہاں ملے گی۔ سرسری والا ایمان نہیں چلے گا، دل سے ایمان لاؤ، تب دل سے آواز آئے گی، تب ہر آپ کی آئیڈیالوجی بدلے گی، آپ کا نظریہ بدلے گا، سوچ بدلے گی اور آپ کی فکر بدلے گی، جب دل سے نبی کی نبوت پہ، آپ کی رسالت پہ ایمان لاؤ گے۔ دوستو میں آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ بہت سے دشمن آئے پیارے نبی کا مقابلہ، دنیا میں بہت سے لوگ آئے، اگر دعویٰ ہے آپ کو کہ آپ نبی سے محبت کرتے ہو، ایک کام اور کر لینا، نبی کے اخلاق کے رنگ میں رنگ جانا، تب مانوں گا۔ نبی کا اخلاق نرم، تواضع، خاکساری، خوش اخلاقی، یا ایسے اللہ نے آپ کو اخلاق کے اونچے مقام پر فائز ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پہ فائز ہیں۔ اگر نبی سے صحیح معنوں میں محبت کا دعویٰ ہے تو میرے بھائیوں نبی کا اخلاق اپنانا پڑے گا، دنیا کو بتانا پڑے گا۔ ہم محمد کے ماننے والے ہیں، ہم سڑکوں پہ اچھل کود نہیں مچاتے، ہم ٹرافک جام نہیں کرتے، ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے، ہم کسی کی بے حرمتی نہیں کرتے، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ دوستو میں اپنی نیک نعت پاک کے چند بند آپ کی خدمت میں جو میں نے حالیہ دنوں میں لکھی ہے کہ کیا رتبہ تھا اس نبی کا، کہ کیا رتبہ اللہ نے اور کیا مقام اور کیا مرتبہ آپ کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ دشمن بہت سے آئے رتبہ گھٹا نہ پائے، رتبہ گھٹا نہ پائے، دشمن بہت سے آئے لیکن مٹا نہ پائے، لیکن مٹا نہ پائے، میرے مصطفیٰ کے آگے سیکے چلا نہ پائے، سیکے چلا نہ پائے، مصلح بہت سے آئے، رہبر بہت سے آئے، اخلاق مصطفیٰ کے جیسا دکھا نہ پائے، جیسا دکھا نہ پائے، ساحر کہا کسی نے، مجنوں کہا کسی نے، مجنوں کہا کسی نے، مجنوں کہا کسی نے،
شاعر کہا کسی نے اخلاق بد سے لیکن اخلاق بد سے لیکن القاب بد سے لیکن رتبہ گھٹا نہ پائے رتبہ گھٹا نہ پائے میرے مصطفیٰ کے آگے سیکھے چلا نہ پائے سیکھے چلا نہ پائے جب بدر میں دعا کی الہا سے نبی نے الہا سے نبی نے جب بدر میں دعا کی الہا سے نبی نے ایک مختصر سا لشکر ایک مختصر سا لشکر مشرک ہرا نہ پائے مشرک ہرا نہ پائے دشمن ہزار آئے لیکن مٹا نہ پائے لیکن مٹا نہ پائے قول نبی ہے اجمل وہ شخص دوزخی ہے وہ شخص دوزخی ہے قول نبی ہے اجمل وہ شخص دوزخی ہے توحید کی شمع جو توحید کی شمع جو دل میں جلا نہ پائے دل میں جلا نہ پائے دشمن بہت سے آئے لیکن مٹا نہ پائے لیکن مٹا نہ پائے میرے مصطفیٰ کے آگے سیکھ کے چلا نہ پائے سیکھ کے چلا نہ پائے حضرات بڑے ہی انہماک اور دلچسپی کے ساتھ آپ نے سماعت کیا اور حقیقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقاضا ہے آپ نے اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے میں نے بھی اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیارے رسول کی محبت کو سینوں میں بھرنے کی اور آپ کے جوش اور ولولے کو بڑھانے کی کوشش کی ہے اور یہ جو ہے کوشش یہ صحرا سب سے پہلے ہمارے شیخ عبدالحق نوری حفظہ اللہ میرا دورہ ناندورے میں تھا اس کے بعد ہوتے ہواتے عمران سلفی کو خبر لگی اور گلشن بیگ صاحب کو اور یہاں کی جمعیت کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے ان نوجوانوں کو اور یہاں کی جمعیت کو کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا جو میرے امید سے بھی بالاتر ہے اور الحمدللہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی بھاری تعداد فرزندان توحید کی وہ اکٹھا ہوگی اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے اور ہم سب کے نام اعمال میں اللہ تعالی درج فرمائے ہماری اس حاضری کو اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنائے آمین وما توفیق الا باللہ وصلی اللہ علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ